امرا صدق اللہ العلی العظیم. عزیز بھائیوں، آپ کے درمیان کچھ دیر تک بیٹھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. پہلی بات جو دیانتاً میں سمجھتا ہوں، مجلس میں سے جو طلبہ میری اس بات کو سمجھ سکیں، جہاں اس ادارے میں تھوڑے سے وقت کے لیے حاضری کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، وہاں آپ حضرات کو بھی جو یہاں علم حاصل کر رہے ہیں دارالعلوم اسلامیہ پنچورا شوپیان میں، آپ کو میں سعادت مند سمجھتا ہوں اور اس سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. کافی سال پہلے کی بات ہے، غالباً 25 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا وقت. میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل میں زیر تعلیم تھا. ہماری ریاست کے بہت بڑے عالم دین، اللہ انہیں خوش رکھے، اللہ عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرمائے. حضرت مولانا محمد رحمت اللہ صاحب میر قاسمی دامت برکاتہ وہاں تشریف لے گئے اور کشمیری طلبا کو وہاں کے حضرت محتمم صاحب نے جمع کیا اور فرمایا کہ آپ کے علاقے کے یہ بڑے عالم ہیں، اور حضرت سے فرمایا کہ آپ کی ریاست کے طلبا ہیں، آپ ان سے کچھ گفتگو فرمائیں. اس وقت کی گفتگو کے اندر بہت ساری جو باتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اپنے آپ کو تقویٰ کے زیور سے آراستہ کرو، اور فرمایا کہ ہمارے کشمیر کے ایک طالب علم ہے محمد ایوب، مفتی اس کے بعد میں نے حضرت تو فرمایا کہ وہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرکزہ کو جو خطوط دیکھتے ہیں اور حضرت مفتی صاحب جواباً جو ان کو خطوط دیکھتے ہیں تو وہ خطوط پڑھ کر کے رشک آتا ہے ان کے اوپر. تو ایک ایسی شخصیت جسے اپنے زمانے کے با کمال اہل اللہ کا اعتماد حاصل ہو اور ان کی سرپرستی میں آپ حضرات کو حصول تعلیم کا یہ موقع ملا ہے، یہ نور اعلیٰ نور ہے، سعادت در سعادت ہے. کسی بھی ادارے کے اندر آپ کو حصول علم کا موقع ملے یہ بھی ایک سعادت ہے، اور پھر ایسے ماحول اور ایسی ہستی کی سرپرستی یہ مزید سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن حکیم کی چند آیات چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان کسی بھی شعبے کے اندر کامل بننا چاہے، مقتدا بننا چاہے، بالکل ٹاپ کی جگہ پر پہنچنا اور کھڑا ہونا چاہے، اسے سب سے پہلے زندگی میں اس نے جس شعبے کا انتخاب کیا اپنے اور جس کام کا انتخاب آپ نے کیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا اور سچی بات یہی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا یہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا. بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، وہ نیک بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بڑی اچھی نیت کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے کہ 1000 کوششوں کے باوجود ان کا بچہ حافظ نہیں بن پاتا، عالم نہیں بن پاتا. اور ایک بچہ ایسا ہوتا ہے بس ایسے ہی گھر کا بچہ تھا، گھر والوں کو بھی کوئی زیادہ دینی تعلیم کا شوق یا اس کی اہمیت نہیں ہوتی، بس بھیج دیتے ہیں مدرسے میں اور ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے فن کا امام بن کر پورے علاقے پر چھا جاتا ہے.
شعبوں میں جو دنیا کے اندر ہے، سب سے بہترین کام، سب سے بہترین مشورہ، سب سے بہترین شعبہ وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا، علم دین کے حصول کے لیے۔ تو کمال پیدا کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے اس کام کے کمال کو حاصل کرنے میں جو چیز جائز یا ناجائز رکاوٹ بنتی ہو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جائز یا ناجائز؟ ناجائز تو کرنا ہی نہیں، لیکن بعض اوقات اپنے فن میں کامل بننے کے لیے بہت سارے جائز کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میں پختہ عالم بنوں، پختہ حافظ بنوں، پختہ قاری بنوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ مدرسے کے اندر حاضر رہیں، آپ کا کوئی سبق نہ چھوٹے۔ زمینداری کرنی کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ بعض وقت میں اس کی فضیلت ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں 4 دن جو ہے وہ زمینداری کروں اور 3 دن جو ہے حافظ ہوں، تو پختہ حافظ آپ نہیں بن سکیں۔ آپ کو جائز کام بھی اس کے لیے چھوڑنا ہے۔ سیبوں کا موسم ہے، آپ گئے نہیں 2 مہینے کے سال میں سیب کا جو ہے وہ کاروبار کرو، جائز ہے کاروبار سیب کا، لیکن یہ جو جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، اگر اس کام کو بھی آپ سامنے کر چلیں گے تو آپ اپنے اس کام کے اندر کامل نہیں بن سکیں، بس کچھ گزارا ہو جائے۔ تو پہلی بات ہے کہ ساری طرف سے ہٹ کر کے، کٹ کر کے، قربان کر کے اپنا آپ جو ہے وہ حصول علم کے اندر لگانا۔ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تؤتیہ کلہ، جب تک آپ سب کچھ جو ہے وہ علم کے حاصل کرنے کے لیے قربان نہیں کر دیں گے، علم بڑا باغیرت ہے، وہ پھر آپ کے پاس جگہ نہیں بنائے گا۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اسی سے دوستی رکھوں گا جو صرف میرے ساتھ ہی دوستی رکھے، جو ہر دن دوست بدلتا رہے، ہر دن شعبہ بدلتا رہے، اس کے دل میں یہ علم جو ہے جگہ نہیں بنے۔ تو پہلا مرحلہ کہ آپ مکمل طور پر یکسو ہو کر علم حاصل کریں، اور جب اس کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہی مجاہدہ، یا اس کو کہتے ہیں توبہ، کہ سب طرف سے چھوڑ کر کے، اپنے آپ کو پکڑ کر کے، نفس کے بہت سارے تقاضوں کو دبا کر کے، بہت ساری خواہشات کو کچل کر کے، بہت ساری آرزو اور تمناؤں کو بالکل طلاق دے کر کے آپ اپنے آپ کو علم کے لیے مکمل طور پر وقف کریں۔ جب یہ آپ مجاہدہ کریں، قربانی دیں، تو آپ پہلے مرحلے پر کامیاب ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اس مجاہدے میں کامیاب ہوں گے تو دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، آپ کو دل لگ جائے گا اپنے کام کے ساتھ، آپ کو خوشی ہوگی جس دن آپ نے وہ سبق سنائیں گے استاد کو، آپ کو طلب ہوگی کہ میں جلدی سبق سنوں، آپ کو پڑھنے کے اندر جی لگے گا، آپ کی ساری لذت جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو حاصل ہوگی کہ مجھے بہت اچھا سبق یاد ہو جائے، میں اتنا پختہ حافظ بن جاؤں کہ ایک ہی بیٹھک کے اندر فجر سے زور تک سنا۔ اگر یہ آپ کو حاصل ہو گیا مسئلہ، تو اس کا مطلب کہ آپ واقعی قربانی دینے والے آپ نے شعبے کے لیے، اور جب آپ کا لگاؤ بن جائے گا تعلیم کے ساتھ تو پھر پتا کیا ہوگا؟ وَالصَّابِحَاتِ صَبْحًا، پھر آپ کو ایسا لگے گا پڑھنا، پھر کلاس کے اندر جانا، مدرسے کے نظم ضبط قواعد کی پابندی کرنا، جیسے ایک تیراک جو ہوتے ہیں تیرنے والا ہے، اس کو لطف آتا ہے، وہ لطف لینے کے لیے تو تیرتا ہے، مزے آتے ہیں اگر میں پانی کے اوپر تیر رہا ہوں بولے کھا، پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ پہلے 2 مرحلوں کو عبور نہیں کرو گے تو فارغ ہونے کا بوجھ سمجھتے رہو گے، پڑھتے بھی ہوں گے بوجھ بھی سمجھتے رہو گے، اور اگر آپ نے
آپ نے آپ کو یکسو کر لیا، دل لگا لیا اس علم کے ساتھ، آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ اور میرے 10 پارے ہو گئے، 15 پارے ہو گئے، پچھلے سال میں کم مسائل جانتا تھا، اس سال زیادہ جانتا ہوں، اب میری اردو بہت اچھی ہو گئی، اب مجھے عربی بھی جو ہے وہ کچھ مناسبت ہو گئی، مسائل معلوم ہو گئے، ماشاءاللہ میری تحریر بہت اچھی ہو گئی، ماشاءاللہ مجھے اشعار یاد ہو گئے بڑے اچھے۔ تو آپ کو جیسے تیرنے والے کو تیرنے میں مزہ آتا ہے، اور ہم ڈرتے رہتے ہیں، وہ ایک دم یہ کپڑے اتارتا ہے اور وہ جو ہے چھلانگ لگاتا اور لطف لیتا ہے۔ تو ہر طرح جو آپ کی بڑھتی جائے گی، آپ کو حصول علم کے اندر لطف آتا جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی نئی تحقیق سامنے آتی تھی، کوئی مسئلہ نیا معلوم ہوتا تھا تو پکارتے تھے اَیْنَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ، بادشاہوں کے بچے کہاں ہیں؟ ان کو وہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی جو لذت ہمیں حاصل ہوتی۔ یہ مرحلہ جب آپ کو حاصل ہو جائے، بات یہی ختم ہونی چاہیے بھائی، یہ سینکڑوں طلبا بیٹھے ہوئے، پھر آپ کے دائرے مدارس کے اندر سینکڑوں طلبا ہزاروں پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک تاریخ آئے گی کہ آپ مکمل عالم ہو جائیں گے، لیکن علماء کے اندر بھی آدھے عالم نہیں، ریاست کے اندر ہزاروں علماء ہوں گے، تو اصل قیمت اس عالم کی لگے گی یہ فالسابقات سبقہ، کہ جو اپنے جیسے علماء میں سے آگے بڑھ جائے، تقوی میں آگے بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اور ایک وہ چلتے ہیں جو دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جب آپ آگے نکل جائیں گے تقوی میں، پرہیزگاری میں، اپنے علم کے ساتھ تعلق میں، علم کی پختگی کے اندر، تو اس وقت میں آپ کا مقام بن جائے گا کہ علماء تو سارے ہیں، حافظ تو سارے ہیں، قاری تو سارے ہیں، مگر ہزاروں علماء کا مجمع ہے، تو آگے کس کو بڑھانا ہے؟ تو ان سب کو سبقت رکھنا۔ اور یہ سبقت کوئی بری نہیں ہے، اس کے لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آگے بڑھو نیکی کے کام میں، سابقوا الی الخیرات، یہ اچھا کام ہے، اچھے کاموں میں آگے بڑھو، اللہ کے تعلق میں آگے بڑھو، دوسروں سے علم کے اندر پختگی پیدا کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھو۔ اور جب یہ منزل آپ حاصل کر لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فالمدبرات امرا، جب آپ تقوی میں آگے بڑھے ہوئے ہوں گے تو 20 سال میں جو منزل میں حاصل نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے آپ کے دل و دماغ کے اوپر ایسی باتیں کھولیں گے کہ آپ دنوں کے اندر، سالوں کے اندر وہ سفر طے کر لیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے لوگ اور ادھر فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور آپ کے ساتھی میں اسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے 50 سال اپنا کھپا دیں گے اور منزل ہاتھ نہیں آئے گی، ہمیشہ زمانے کے شکوے کرتے ہوئے ان کی زندگی گزر جائے۔ ایک تو یہ ہوگا اپنے معاملے میں، اور جب آپ اپنے ہم اثر لوگوں سے صلاحیت میں، تقوی میں، یکسوئی میں آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر آپ پورے اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کے مقتدا بن جائیں گے، پیشوا بن جائیں گے۔ پھر لوگ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں بیٹھنے کے لیے ترسیں گے، پھر لوگ آپ سے مشورے کے لیے وقت لیا کریں گے۔ وہ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ میں نے نماز تہجد کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی بہت زیادہ کالج ایک ہی نمبر سے 15-20-25 کالج، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی کالج پتہ نہیں کس مصیبت میں ہے، تو میں نے جلدی ان کو بیک کال کیا، تو انہوں نے کہا کہ ساری رات میں نہیں سویا۔ کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا حضرت میری 35 ملیں پہلے ہیں، اور ایک اور مل جو ہے اس کے لیے کوئی ٹینڈر لگ رہا ہے کیا، اور وہ صبح لگ رہا ہے، تو میں ساری رات جاگتا رہا کہ آپ سے دعا کے لیے درخواست کیا۔ فرمایا کہ میں نے کہا اللہ 35 ملوں کا مالک محتاج ہے اور ساری رات نہیں سو رہا ہے ایک فقیر کے ساتھ رابطے کے لیے۔ پھر علماء ہوں، مال والے ہوں، دولت والے ہوں، پھر وہ ترسیں گے آپ کے ساتھ فون پر 2 باتیں کرنے کی، مشورہ لینے کے لیے، لیکن اس کے لیے مجاہدے سے کام شروع کرنا ہے، ہمت سے کام شروع کرنا ہے۔ دل کہے گا جی وہ چھوڑ دی، ایک سبق کا کیا ہے، پھر گھر گیا تو دل کہے گا
ایک دن اور سے پھر کہے گا کہ اب کیا ہے، اب خود رہ گیا ہے، درمیان میں جمعرات آئے گی، چھٹی ہو جائے گی، اب میں سنیچر کو جاؤں گا. بس یہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، یکسو کرنا ہے، اور اتنا یکسو کرنا ہے کہ آپ کا دل لگ جائے، اور دل کتنا لگ جائے کہ آپ کو مزہ آنے لگے پڑھنے کے اندر. اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے اس کے اندر آگے بڑھنا ہے. جب یہ مرحلے آپ پاس کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر اپنے زمانے کے امام آپ ہی ہوں گے. اللہم اجعلنا للمتقین امام. آپ متقی نہیں ہوں گے بلکہ تقوی والوں کے بھی پیشوا بن جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو، اس مدرسے کو مدت آباد رکھے. اللہ تیری نعمتیں مسلسل بارش کی طرح برستی رہی، لیکن اللہ ہم نفس کے غلام، ہم شیطان کے سامنے ڈھے جانے والے اور گر جانے والے رائے مسلسل تیری بغاوت کرتے رہے، تیری شریعت کی بغاوت کرتے رہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس جگہ پر کتنے لوگوں کو توبہ کرواتے ہیں. میرے اللہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں حاجی کی غفلتوں سے. اللہ کی معاف فرما دے گا، اللہ کی معاف فرما دے گا، اللہ کی معاف فرما دے گا. اللہ کتنے ہی لوگوں کو آپ نے اس جگہ پر معاف فرمایا، کتنوں ہی کی توبہ قبول فرمائی، کتنوں ہی کو اس جگہ پر تو نے اپنا توبہ فرمایا. اللہ کو ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ندامت کے ساتھ. یا اللہ ہمارے گناہ لوگوں پر کھل گئے تو لوگ ہمارے اوپر دوسرا بھی گزر نہ کرے. یا رب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو توبہ کو قبول فرما لے. اللہ جی قبول فرما لے، اللہ جی قبول فرما لے. اللہ جی یہی جگہ ہے جہاں امید لے کر ہم آتے ہیں کہ اللہ ہم بھول کر کے رہیں گے اور یہاں سے بھی معلوم ہوں گے. تو پیارے اللہ پھر کہاں ہم سنیں گے. میرے اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہاں سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ نندے منڈے بچے بیٹھے ہیں جو صبح شام تیرا پاک کلام تلاوت کرتے ہیں. اللہ اس جگہ پر جو تجھے پاک پڑھایا جاتا ہے، میرے اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ توبہ کو قبول فرما لے. اللہ ہم نے بارہا نیک بننے کی کوشش کی اچھے سچے پکے دل سے، لیکن اللہ کمزور ہے، ناتواں ہے، اللہ ضعیف ہے. نفس اور شیطان پھر ہمارے اوپر قبضہ جما لیتا ہے. اللہ ہم کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں. یا اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے مت فرما. یا اللہ شیطان اور نفس کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. ہمارے صالحہ کرنے پر اللہ تمہاری مدد فرما. سنتوں کی زندگی سے اپنے آپ کو مزین کرنے پر تو ہماری مدد فرما. یا اللہ تیرا شکر کرنے پر تو ہماری مدد فرما. میرے اللہ تو اپنی شان رحمت سے، اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے اس جگہ پر اب تک جتنی دعائیں ہوئی ہیں، دعائیں نہ ہوگی، ان دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما دے. ان دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما دے. یا اللہ اس ادارے کو عالمی رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے. عالمی رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے. یا اللہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ اپنے پیٹ کے خزانوں سے اللہ اسباب کے دروازے کھول دے. میرے اللہ بدغموں کی بدکاری سے اس کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اساتذہ کو رونق درس عطا فرما، طلبہ کو حصول علم کے لیے یکسوئی عطا فرما، زمانے حصول علم سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ مقدر فرما. جن سے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں حفاظت عطا فرما.